تو یہ جو آیت سورۃ النساء کی ہے آیہ مبارکہ، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اب ام کا جو صیغہ ہے یہ ایک اور آیت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ انسان قرآن کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے قلوب کے اوپر، دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب وہی ام جو ہے الف اور میم وہ یہاں پہ آیا، ام یحسدون الناس، اور یہ جو یہ کے ساتھ ہے فعل مضارع، علماء کرام اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ام یحسدون الناس یعنی فعل مضارع میں حال کی بھی بات ہو رہی ہے اور مستقبل میں بھی ایک پیشن گوئی کر دی گئی کہ کیا تم اس وجہ سے لوگوں سے حسد کرو گے کہ اللہ نے ان کے اوپر کرم کیا ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عطا آئی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو حسد جو ہے یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکھا ہوا بہت بڑا پتھر ہے، یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکھا ہوا بہت بڑا پتھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزوں کو نافذ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں چونکہ ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مولوی صاحب ہیں، یہ عام سی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ ٹیچرز کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، یہ ڈاکٹرز میں، ہر پروفیشن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو حسد دکھائی دے گا۔ آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں، اپنے محلوں سے شروع کر لیں، اگر بہن بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حاسد ہو جائیں تو سورۃ الفلق میں آخری جو 4 صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ ایک ایک آیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس کی بڑی ڈیپتھ میں اتر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اعوذ کا لفظ ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ کی آپ پناہ میں آ جاتے ہیں جو صبح کا رب ہے۔ صبح روشنی کی علامت ہے، ایک استعارہ ہے صبح کا۔ اب من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس کے اندر جو شر موجود ہے اس سے بچ کے آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہ عقد وہ گروں پر گرے لگاتی تھے اس وقت عرب کی جو خواتین، اور کچھ وہ جادو کرنے کے لیے گانٹھے باندھنا، جیسے ہمارے ہاں وہ پتلوں میں سوئیوں اور پتہ نہیں کون کون سا الگم بلگم چل رہا ہوتا ہے۔ تو من شر النفاثات فی العقد، اور اس کی جو آخری آیہ مبارکہ ہے سورۃ الفلق کی، ومن شر حاسد اذا حسد، یہ جو لفظ اذا آیا ہے یہ بڑا غور طلب ہے کہ حاسد جب حسد کرنے لگ جائے تو آپ کو یہ حکم ہے قرآن کی طرف سے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ قرآن نے پناہ ہم نے کہاں سے مانگی؟ یہ بات ذرا مطلب اس نقطے کو یوں جب آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کے لیے ایک نیا نقطہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک پناہ ہم مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پناہ میں رکھیو، محفوظ رکھیو۔ ابلیس سے، اس کے شر سے ہم پناہ میں، اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاسد کو ہمیں جوڑنا پڑے گا شیطان مردود کے ساتھ، کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان کا آپس میں تعلق ہے۔ تیسری چیز ہمیں اس کے ساتھ اندھیرے کو جوڑنا پڑے گا، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرا جب چھا جائے۔ اور اس کے بعد جو گروں پر یہ جو جادو، کالے جادو کے چکر میں جادو ٹونا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 3-4 چیزیں جو ہے یہ علامات ہیں، استعارے ہیں جن کا حسد کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اس ترتیب کو آپ یوں دیکھیے گا، حسد شروع ہوا، حسد ایک اندھیرا ہے، حسد ایک تاریکی ہے، اور تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم آیا۔ حسد ایک قسم کا جادو ٹونا ہے۔ جادو ٹونا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے جائز حق کو ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کے رشتے کو توڑنے کے لیے آپ اس چکر میں پڑتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں ناچاکی ہو جائے اس وجہ سے آپ تعویذ گنڈے کے چکر میں پڑتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت خوبصورت نوجوان ہے صحت مند، اس کی صحت کا بیڑا غرق ہو جائے اس لیے آپ اس چکر میں پڑتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں بھی وہاں پہ شر کی طرف چلی جاتی ہیں، اور جب یہ شر کی طرف جاتی ہیں جو انتشار کے اندر لفظ موجود ہے تو کہا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ اعوذ کی طرف آ جائیں، پناہ مانگیں آپ اللہ کی طرف۔ تو آپ یہ سمجھ لیں۔ پھر حاسد، اب حاسد کا ابلیس کے ساتھ میں کبھی کبھی سوچنا شروع کر دیتا تھا کہ کیا تعلق بنتا ہے، تو پھر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو مجھے پڑھ رہے ہیں پچھلے 6-7 سال سے، میں ایک واقعہ ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں جو قرآن پاک نے بڑی صراحت کے ساتھ کئی مواقع پہ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا،
वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अब आप उस दौर में चले जाएं, थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन आप कर लें, इमेजिन कर लें, उस दौर में चले जाएं। आदम की तख्लीक मुकम्मल हो चुकी, फरिश्ते मौजूद हैं, इब्लीस मौजूद है। इब्लीस की एक तारीख है, अज़ाज़ील नाम था इसका असली, अज़ाज़ील, फिर इसको इब्लीस, इब्लीस का लफ्ज़ी मतलब ही ये है रांदा दरगाह, ठुकरा दिया गया, जिसको धुतकार दिया गया। तो अज़ाज़ील से, तो यहाँ एक ज़िमनन में आपको नौजवानों के लिए, ये जो ईल का लफ्ज़ है ना, ईल का लफ्ज़ इब्रानी ज़बान में, जो पुरानी ज़बानें थी सीरियाई, अब जाहिर बात है वो एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, महब यानी दूसरी ज़बानों में मुंतकिल हो गई। तो वहाँ पे ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे हमारे यहाँ अरबी ज़बान में आबुदुल्लाह हम कहते हैं, अल्लाह का बंदा। इसी तरीके से ये जो इसराईल है, इसरा का लफ्ज़ अबद के लिए इस्तेमाल होता था, और ईल जो है वो अल्लाह के लिए, यानी इसराईल भी बेसिकली अरबी में जब आता है तो अब्दुल्लाह बन जाता है। तो ये जो जिब्राईल, मीकाईल, इस तरह के जो ये ईल की हमें सदा नजर आती है, इसका लफ्ज़ अल्लाह के साथ जो अरबी में है उसकी एक निस्बत बनती है। तो इब्लीस वहां पे मौजूद था। अब इब्लीस के अंदर वो जलन शुरू हो जाती है। ये बात जरा समझे, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लामा आदम अल अस्मा की सूरत एक नेमत अता कर दी। अल्लाह ताला ने एक नेमत दी आदम को और उसको सुपीरियर बना दिया कि ये अशरफुल मखलूकात मेरी एक तख्लीक है, लिहाजा तुम सब लोग इसके आगे झुक जाओ, इसकी अजमत को तस्लीम कर लो। अब अजमत आदम हो और जलन ना हो, ये लफ्जों को मैं इसलिए ठहर ठहर के बोलता हूं ताकि आप इस चीज को फॉलो कर सकें। अजमत आदम हो और जलन ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो अजमत आदम से सबसे पहली जलन, आदम की तौकीर से सबसे पहली जलन इब्लीस को हुई थी। गोया आज के दिन तक वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा, जब तक रहेगा इस कायनात में ये आयत, और जाहिर बात है ये तो क़यामत तक रहने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि हर दौर में जब कोई हासिद हसद करेगा, जब कोई हासिद हसद करेगा, तो वो दरअसल इब्लीस के उस कबीले में शामिल हो जाएगा जो अजमत आदम से इनकारी था। तो जब आप अजमत आदम से इनकारी हो जाते हैं तो आप गोया इब्लीसी हो जाते हैं, और इब्लीस अंदर से जलना शुरू हुआ, कुड़तन पैदा होगी कि भाई मैं इस पोजीशन में था कि मुझे ये मुकाम दिया जाता, लेकिन मुझे क्यों नहीं ये मुकाम दिया गया, आदम को क्यों मिल गया है। अब ये याद रखें कि ये दोबारा से आप सूरत निसा की वो आया मुबारक इसके साथ जोड़ के पढ़ें। अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह का फजल हुआ आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, हमारे ऊपर, आदम के ऊपर, इंसान के ऊपर, और अल्लाह ने अपने फजल से किसी को कुछ दे दिया। अब अल्लाह ने जब किसी को अपने फजल से कुछ अता कर दिया तो इब्लीस कौन होता था इस चीज की जलन के लिए? तो गोया ये जो नफ्स का एक चक्कर था ये इब्लीस के साथ भी उस वक्त मौजूद था। और ये आप यूं समझ लीजिए कि इब्लीस की सुन्नत है, सुन्नत का मतलब तरीकाकार, ये इब्लीस का एक सबवे है, एक बात है, ये उसका मोटरवे है, हसद जो है ये उसका स्टाइल है, ये उसकी ब्रांडिंग है। जब कोई इंसान किसी दौर में, किसी भी जगह पे, किसी भी माहौल में, किसी भी फिरके में, किसी भी मुआशरे में जब हसद करेगा तो दरअसल वो इब्लीस के करीब तरीन पहुंच जाएगा, चूंकि इब्लीस ने हसद किया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो फरिश्ते हमें नजर आते हैं। फरिश्ते जो है उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने बदतमीजी नहीं की, उन्होंने सवाल पूछा। उनका सवाल जो है वो रश के जुमरे में ले जाए आप, क्योंकि उन्होंने बाद में तस्लीम कर दिया। अब हसद की दूसरी पहचान की तरफ हम आ जाते हैं। इब्लीस आज के दिन तक जब ये मैं लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं या क़यामत तक, वो अपने हसद से बाज नहीं आ रहा। और एक हदीस में बड़े जबरदस्त, मैं आपको अल्फाज बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद उस वक्त, कि वो अफसोस करता है क्योंकि उसका बड़े बड़े मामलात में उसका इख्तियार नहीं चलता। मोमिन को बड़ी बड़ी चीजों से वो नहीं रोक सकता, लेकिन जब इंसान छोटी छोटी चीजों में शैतान की इंटरफेरेंस जो है उसको नहीं समझ पाता तो माशरे में फसाद शुरू हो जाता है। यानी शैतान इस पोजीशन में नहीं है, इब्लीस, कि वो मुस्लिम उम्मा को या इंसानों को एज अ होल बड़ी बड़ी चीजों की तबाही की तरफ ले जाए, लेकिन वो छोटी छोटी शरारतें करने में कामयाब हो जाता है। और सबसे छोटी मिनिमम लेवल पे जो शरारत है वो वसवसा है, वसवसा है। अगर सूरत नास में आप आ जाए, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरत है, उसके अंदर मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास,
الذی یوسوس فی صدور الناس. میں کبھی کبھی یعنی جب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی ایز اے اسٹوڈنٹ، میں نے اس پہ تحقیق کی. پہلے ہم اس کو اگنور کر دیا کرتے تھے، میں بھی اگنور کر دیتا تھا، اور میں کہتا تھا وسوسہ ایک چھوٹی چیز ہے. آپ یقین مانیے بظاہر یہ چھوٹی سی ہی چیز ہے، لیکن یہ جو کمپیوٹر والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ وائرس، ٹروجن، میل ویئر جو ہے وہ آپ کا ایک چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی پوری ہارڈ ڈرائیو کو کرپٹ کر دیتا ہے، پوری ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کی ہیک ہو جاتی ہے. تو یہ جو وسوسہ ہے یہ دراصل انسانی روح کے اندر ایک بیک ڈور اوپن کر دیتا ہے. یہ میں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ٹرمز یوز کر رہا ہوں. وہ بیک ڈور ایک اوپن ہو جاتا ہے جس سے وہ پائریسی جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں مطمئن، اور آپ ہیک ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کے جسم کے روح کے ریسورسز کوئی اور طاقت استعمال کر رہی ہوتی ہے. بیک ڈور پالیسی جو ہے کہ وہ پیچھے سے بند دروازے سے کوئی داخل ہوتا ہے، جب چاہتا ہے سنف کرتا ہے، اندر آ جاتا ہے. تو ابلیس جو ہے وہ وسوسہ پیدا کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اس کو طاقت دی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کا اختیار نہیں ہے اللہ کے مومن بندوں کا. وہ وسوسہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ چھوٹی سی چیز ہے. اب وسوسہ من الجنت والناس، وہ کوئی جن پیدا کرے یا وہ انسان پیدا کرے. جیسے میں آپ کو نارمل مثال دیتا ہوں، ہسپتال میں کوئی مریض ہے، آپ اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اور آپ اگر اس مریض کو یہ کہہ دیں، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دو قسم کے رویے ہیں. آپ ہسپتال میں گئے اور آپ جا کے کہتے ہیں پنجابی بیچ میں تم دسنا پہ مزہ آئے گا، آئے پیڑیے دا تو کچھ نہیں بچیا، یہ تو ماریا گیا، مطلب رنگ پیلا زرد ہو گیا، یہ تو مرن والا ہے. اب جب آپ یہ باتیں کریں گے نا تو یہ دراصل آپ ایک وسوسہ دے رہے ہیں اس مریض کو جس کو ضرورت تھی اس وقت امید کی. اب اس کی جگہ پہ ایک مثبت سوچ یہ تھی کہ آپ جا کے کسی کے پاس بیٹھیں اور اس کو کہیں کہ بھائی آج تو بڑی زبردست آپ کی رنگت ہے، آج آپ کا چہرہ بڑا زبردست کھلا ہوا، خیر تو ہے. اب آپ نے صرف یہ جملہ بولا، لیکن اس ایک جملہ بولنے سے آپ نے اس کو ایک مقدس توانائی جو ہے وہ دے دی.